अस्सलाम वालेकुम। मैं बिनती अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? पिछले लेसन में हमने सूरतुल समद या सूरतुल इखलास को पढ़ा था। आज के सबक में आप सूरतुल फलक को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसका तर्जुमा और तफसीर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका शान नज़ूल बता देती हूँ। थोड़ी सी इसकी अहमियत और फजीलत के बारे में बात कर लेते हैं। सूरतुल फलक और सूरतुल नास, असल में ये दोनों सूरतें मुअव्वज़तान या मुअव्वज़तैन कहलाती हैं, यानी पनाह तलब करने वाली सूरतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों के नाज़िल होने से पहले मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं पढ़ा करते थे, जिन्नों और इंसानों के शर से महफूज रहने के लिए। जब ये दोनों सूरतें नाज़िल हुईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लाजिम पकड़ लिया, यानी नमाज़ों के बाद भी इनको पढ़ा करते थे और रात को सोने से पहले भी इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी इन दोनों सूरतों के पढ़ने का हुक्म दिया है, नमाज के बाद 3-3 मरतबा, और 3-3 मरतबा ही रात को सोते वक्त अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर हाथ फेर लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह से था कि एक यहूदी था लबीद बिन आसिम। उसने और उसकी बेटियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था। एक मोम का पुतला बना के, इस तरह तफसीरों में आता है कि एक मोम का पुतला बना के उसमें सुइयां चबोई गई थी और बालों में गिरा लगाई गई थी, और वो पुतला कुएं में फेंका हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वो इल्म दिया गया कि वो कहाँ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा ताकि वो लेकर आएँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसको निकाल कर लाए, उस पुतले को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ते जाते थे और गिरें खोलते जाते थे। जब सारी गिरें खुल गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशाश बशाश हो गए, जैसे बड़े बंधन से वो आज़ाद हो गए हों। इस जादू का ये असर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं रहता था कि कोई काम कर लिया है या नहीं किया, कभी रखते भूल जाते थे। तो जब ये दोनों सूरतें पढ़ी तो अल्लाह ताला ने आपको फिर से तंदुरुस्त कर दिया। तो ये हमारे लिए भी है, जादू के लिए तरियाक का असर रखते हैं। तो इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ लेते हैं। सूरतुल फलक, फलक इसके नाम को डिस्कस कर लेते हैं पहले। फलक कहते हैं सुबह को। असल में फलक का मतलब फटना होता है। सुबह की जो रोशनी होती है वह रात के अंधेरे को फाड़ कर नमूदार होती है, इसलिए सुबह को फलक भी कहते हैं। कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ या पनाह मांगती हूँ, बिरब्बिल फलक सुबह के रब की। बा इसमें ज़ायदा है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बा कई मानों में इस्तेमाल होता है। बा में, पर, इवज़, बदले, सबब, वजह, और बा ज़ायदा भी आता है। यहाँ पे जो बा आया है ये ज़ायदा है। ज़ायदा से मुराद इसके कोई मानी नहीं होते। रब, रब पालने वाले को कहते हैं। इसको हमने सूरत अल-हम्द यानी सूरतुल फातिहा में डिस्कस कर लिया है। बिरब्बिल फलक सुबह के रब की। मैं पनाह तलब करता हूँ, पनाह मांगता हूँ, पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। मैं से शर्री शर से, माँ जो खलका उसने पैदा किया, जो उसने पैदा किया उसकी मखलूक़ात जितनी भी हैं उन तमाम मखलूक़ात के शर से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। व और मिन से शर्री शर, गासिकिन छा जाने वाली, रात, इज़ा जब, वक़ब वो छा जाए, और रात के शर से जब वो छा जाए। वमिन शर्री और शर से, नफ़्फ़ासाती फूंकने वालियों के। ता मुन्नस की लगी हुई है, जैसे सूरत तब्बत यदा में मैंने आपको बताया था ता मुन्नस की लगी होती है।
تو جیسا میں نے آپ کو شان نزول میں بتایا، لبید بن عاصم کی جو بیٹیاں تھیں یہودی کی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گروہ پر پڑھ کر پھونکا تھا جادو، تو اس لیے یہاں پہ آیا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہ جو جادو کا عمل کیا جاتا ہے نا، اس میں گرے لگا کے تو جادو کے جو منتر ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں اور پھونکے جاتے ہیں، تو اس میں اصل میں جادو کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَمِن، اور سے، شر حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا، جب، حسد، وہ حسد کرے۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ حسد ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کو دیکھ کر آپ جلیں گڑیں، آپ کہیں کہ یہ بندہ اس نعمت کا حقدار نہیں تھا، اس کو اللہ نے یہ نعمت کیوں دی ہے، اس سے یہ نعمت چھین جائے، مجھے مل جائے۔ تو اس طرح کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے رشک۔ رشک کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ دیکھ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نعمت دی ہوئی ہے تو اللہ جی مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے، یہ رشک ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ حسد گناہ ہے اور رشک کرنا جائز ہے، ایسے نہیں ہے۔ رشک بھی صرف 2 بندوں کے لیے جائز ہے۔ وہ 2 لوگ کون سے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے؟ ایک وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، یعنی اس نے اس کو حفظ کیا ہوا ہے، اس کے دل میں ہے، وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، تو اس پر رشک جائز ہے کہ یا اللہ جی اس کو دیا ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرما تو میں بھی اسی طرح تلاوت کروں۔ یا اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہوا ہے، کسی کو مال دیا ہوا ہے تو وہ دن رات آگے پیچھے چھپا کر ظاہر ہر طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ جی اس کو عطا کیا ہے، یہ دیتا ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، تو یہ رشک کہلاتا ہے۔ 2 لوگوں کے علاوہ اور کسی کے لیے رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ حسد کرنا گناہ ہے اور رشک کرنا یہ جائز ہے، وہ بھی 2 بندوں کے لیے صرف جائز ہے، اور حسد تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو حاسد نقصان پہنچاتا ہے، اپنی نیکیاں تباہ کرتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا کڑھاتا رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج آپ نے سورۃ الفلق کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الفلق، فلق صبح کو کہتے ہیں، فلق کا اصل مطلب پھاڑنا ہوتا ہے، چونکہ صبح رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، اس لیے صبح کو فلق کہتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے شر سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، جو کچھ بھی ہیں، شیاطین ہیں۔ وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کے اندھیرے میں کئی ایسے جانور نکلتے ہیں، کئی شیاطین منتشر ہوتے ہیں، تو اسی لیے رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اصل میں رات میں جتنے بھی شر واقع ہو سکتے ہیں نا، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے۔
یعنی جادو کا عمل کرنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بیسک تو آپ نے اس کا یہ ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ اور اس کی تھوڑی تھوڑی تفسیر آپ کو آئے گی ایگزام میں۔ ترجمہ ہی آئے گا، میرا تو خیال ہے ترجمہ ہی آئے گا۔ تو تفسیر میں تھوڑی تھوڑی اس لیے بتا رہی ہوں، مین چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئے، اس کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے نا۔ آپ اس طرح سے اس کو پڑھیں کہ آپ نے صرف پاس نہیں ہونا، آپ نے اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔